ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ بے شک وہ لوگ جو کجروی کرتے ہیں ہماری آیات میں، لا یخفون علینا، وہ ہم پر پوشیدہ نہیں ہیں۔ افمن یلقی فی النار خیر، کیا وہ بندہ جو آگ میں ڈالا جائے بہتر ہے، ام من یأتی آمنا یوم القیامہ، اس شخص سے جو قیامت والے دن امن کے ساتھ جنت میں داخل ہو۔ اعملوا ما شئتم، جو چاہو تم عمل کرو، انہ بما تعملون بصیر، بے شک وہ اللہ رب العزت تمہارے تمام اعمال کو دیکھنے والے ہیں۔ معزز و مکرم سامعین، آپ حضرات کے سامنے جو آیات مبارکہ تلاوت کی ہے، اس آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے کفر کی ایک خاص قسم الحاد کا تذکرہ فرمایا۔ لحد اور الحاد کا لغوی معنی ہوتا ہے ایک طرف مائل ہونا، جھکاؤ کرنا۔ قبر کی لحد کو بھی اسی لیے لحد کہتے ہیں کیونکہ وہ ایک طرف جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں قرآن مقدس کی آیات سے انکار اور انحراف کو الحاد کہتے ہیں۔ لغوی معنی سے تو یہ عام ہے کہ صراحتاً قرآن مقدس کی آیات سے انکار کرے یا تلاوت فاسدہ کے بہانے سے اللہ رب العزت کی آیات میں انحراف کرے، یہ الحاد ہے۔ لیکن خاص طور پر جب اللہ رب العزت کی آیات پر واضح اور سامنے تو اللہ رب العزت کی آیات پر ایمان اور تصدیق کا دعویٰ کرے، لیکن ان کے معانی اپنی طرف سے ایسے پیش کرے جو اللہ رب العزت کے قرآن و سنت کے نصوص اور جمہور امت کے خلاف ہوں، اور ان کے ایسے معانی پیش کرے جس سے قرآن مقدس کا مقصد ختم ہو جائے اور رد و بدل ہو جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہی معنی منقول ہے۔ وہ فرماتے ہیں الالحاد هو وضع الکلام علی غیر موضعہ، کہ قرآن کو اپنے محمل سے جدا کر کے کسی دوسرے محمل پر لے جانا، اسی کا نام تحریف ہے۔ تو آیات مبارکہ سے واضح ہوا کہ قرآن مقدس کے لفظوں میں تحریف کی جائے یا قرآن مقدس کا ایسا معنی پیش کیا جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو، اور قرآن کا مقصد الٹ دیا جائے یا ایسا مقصد اس کا مفہوم بیان کیا جائے اس کو توڑ موڑ کر کسی دوسری طرف لے جایا جائے، اسی کا نام تحریف ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، میرے پیارے پیغمبر آپ اعلان فرما دیں میں بشر ہوں جیسا کہ تم، میں تمہاری طرح بشر اور انسان ہوں۔ یہ پچھلی آیت من بیننا و بینک حجاب، اس آیت کا جواب ہے کہ مشرکین اور منافقین کہتے تھے کہ اے اللہ کے رسول تم میں اور ہم میں ایک پردہ ہے اور جدائی ہے، تم اللہ کے رسول دوسرے ہو، نور ہو یا کوئی اور فرشتہ ہو، اور ہم انسان ہیں، بشر ہیں۔ یا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت کی صفات خاصہ کا دعویٰ کرتے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر آپ اعلان فرما دیں قل انما انا بشر مثلکم، کہ میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، تمہارے اور میرے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہے، تم اللہ رب العزت کا قرآن اور سنت مجھ سے سیکھ لو، اللہ رب العزت نے مجھے تمہاری رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ تو اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا بشر مثلکم، تو یہاں اہل بدعت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے منکر ہیں، انہوں نے لفظاً تحریف کی۔ وہ کہتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر آپ اعلان فرمائیں کہ میں ہوں، بشر تمہاری طرح ہوتے ہیں۔ تو آپ حضرات یہاں توجہ فرمائیں،
قرآن مقدس پر کتنا بڑا ظلم ہے کہ انہوں نے قرآن مقدس کے الفاظ بدل دیے، اپنی تحریف کی قرآن مقدس میں، حالانکہ قرآن مقدس کا یہ مقصد نہیں تھا۔ قرآن مقدس کا مقصد تھا کہ اللہ کے حضور لوگوں کو فرمائیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ دوسری مثال، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، میرے پیارے پیغمبر آپ اعلان فرمائیں کہ میں آپ مردوں کو سنانے والے نہیں ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے کفار کو مردوں کے ساتھ تشبیہ دی کہ جس طرح مردے نہیں سنتے اسی طرح آپ کفار کو بھی نہیں سنا سکتے، تو آپ غمزدہ اور پریشان نہ ہوں کہ کفار میری بات نہیں سنتے یا نہیں مانتے، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اہل بدعت نے مانند تحریف کی، وہ کہتے ہیں اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، یہاں اسماع کی نفی ہے، سماع کی نفی نہیں۔ تو آپ حضرات غور فرمائیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو نہیں سنا سکتے لیکن وہ سنتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ مانند تحریف کر دی، اپنی پیٹ کی خاطر خود الفاظ میں رد و بدل کر دیا، ان کے معنی میں رد و بدل کر دیا۔ ہم کہتے ہیں کہ دو وجوہات ہیں، ایک یہ کہ مردوں میں کمی مانی جائے یا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کمی مانی جائے۔ تم اہل بدعت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کمی اور نقص مانا کہ مردے تو مردہ ہیں لیکن پھر بھی وہ سنتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود زندہ ہونے کے ان کو نہیں سنا سکتے۔ ہم جماعت اشاعت التوحید و سنہ والوں کا مسلک و نظریہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عیوب اور نقوص سے پاک ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی عیب نہیں، عیب تو مردہ میں ہے کہ اللہ رب العزت نے ان سے اسباب کو منقطع کر دیا، ان کے ظاہری اسباب ختم ہو گئے، اس لیے وہ کسی کا کلام نہیں سنتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی نقص نہیں۔ دوسرا ہم کہتے ہیں، آگے پڑھو، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ کہ میرے پیارے پیغمبر آپ ان کو بھی نہیں سنا سکتے جو بہرے ہیں، اور خاص کر اس وقت جب وہ پیٹھ پھیر کر جا رہے ہوں، جب بہرا پیٹھ پھیر کر جا رہا ہو تو آپ اس کو نہیں سنا سکتے۔ تو یہاں تم کیا معنی کرو گے کہ اسماع کی نفی ہے، سماع کی نفی نہیں؟ بہرا ویسے تو سنتا ہے لیکن آپ اس کو نہیں سنا سکتے، یہ معنی کرو گے؟ تیسرا مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بھوک کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر ایک صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے کہ وہاں کچھ کھانے کو ملے گا، لیکن جب دروازے پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو آگے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آہستہ سے جواب دیا وعلیکم السلام، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ سلام کیا تو حضرت سعد نے دوسری مرتبہ آہستہ سے جواب دیا۔ پھر تیسری مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا تو حضرت سعد نے پھر آہستہ سے جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا رہے تھے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل رہے ہیں باہر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد میں نے تمہیں 3 مرتبہ سلام کیا، تم نے جواب نہیں دیا۔ تو حضرت سعد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے سلام کیا لیکن آپ کو سنایا نہیں، تو آپ نے سنا نہیں، تو معلوم ہوا جہاں اسماع کی نفی ہوگی وہاں سماع کی نفی لازماً ہوگی۔ تیسری مثال، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ تم میں سے جو قرآن مقدس اور احادیث کو نہ جانتے ہوں یا عجمی ہوں وہ کسی اہل علم حضرات سے پوچھ کر اس کو شریعت مان کر اس پر عمل پیرا ہوں۔ تو یہاں اہل بدعت نے مصداق میں تحریف کر دی، انہوں نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ تم اس کا تعلق بالبینات اور والزبر کے ساتھ ہے کہ تمہارے پاس اگر دلائل موجود ہوں تو پھر تم کسی سے سوال کرو۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر اس کے پاس دلائل موجود ہوں تو پھر ویسے سوال کا کوئی فائدہ ہی نہیں، پھر سوال کیسے کرے گا؟ سوال تو وہ کرے گا جو قرآن و سنت کو سمجھ نہ سکے، وہ کسی اہل علم سے پوچھ کر اس پر عمل کرے گا۔
تو انہی حضرات کے لیے جو قرآن و سنت میں تحریف کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا لا یخفون علینا، جو تم میری آیات میں تحریف کر رہے ہو یہ مجھ پر پوشیدہ نہیں ہے۔ افمن یلقی فی النار، جو محرفین ہیں اللہ رب العزت کے قرآن میں تحریف کرتے ہیں، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں انہی کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور آگے فرما رہے ہیں امن یاتی آمن یوم القیامہ، کہ وہ شخص جو اللہ کی آیات پر صدق دل سے اعتراف کرے، سر خم تسلیم کرے، وہ جو جنت میں ڈالا جائے گا۔ ان کا کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ ایک طرف ملحدین ہیں، دوسری طرف مومنین ہیں، ان کا کوئی مقابلہ ہے؟ نہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اعملوا ما شئتم، تم جو چاہو عمل کر لو دنیا میں، انہ بما تعملون بصیر، تمہارے سب اعمال کو وہ عالم الغیب ذات اللہ رب العزت جان رہی ہے، اور وہ تمہیں قیامت والے دن ان سب کا بدلہ اور جزا دے گی۔ وما علینا